ایام منہیہ 5 ہی ہیں سال میں، یعنی یکم شوال عید کا دن اور بقرہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور اس کے بعد 3 دن، یہ 5 دن منع ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دن ہیں ان تمام میں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جمعہ کو خاص نہیں کرنا ہے عام نفل کے لیے۔ اگر 15ویں شعبان کا روزہ آ جائے یا عاشورہ کا روزہ آ جائے یا اسی طرح سے عرفہ کا روزہ آ جائے جمعہ کے دن، تو بے شک شوق سے رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے روزے رکھنے کے تعلق سے حدیث شریف کے اندر صراحتاً مذکور ہے، اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ اتفاق یہ تھا کہ اس سال کا سال 2025 کے اندر شعبان کا مہینہ اور جو 15ویں تاریخ تھی شعبان کے مہینے کی وہ جمعہ کی روز تھی، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے، تو پھر ہم جمعہ کے دن 15ویں شعبان کا روزہ کیسے رکھیں، کیونکہ حدیث کے اندر جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بے شک جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے کو جو منع کیا گیا ہے وہ یوں ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا تختصوا، جمعہ کے دن کو خاص نہیں کرنا ہے نفلی روزہ کے لیے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ جمعہ کے دن ہی روزہ نفلی رکھا جائے گا اور جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ہوگا، کیونکہ جمعہ کے دن فضیلت والا ہے، اس لیے جمعہ کو خاص نہیں کرنا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص خاص نہیں کرتا ہے یوں ہی رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کو جو منع کیا گیا حدیث کے اندر وہ عام نفلی روزہ کے لیے حکم ہے یہ، اور کوئی خاص نفلی روزہ اس روز آ جائے تو پھر اس روز روزہ رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہی 15ویں شعبان کا روزہ آ گیا تو یہاں تو تاریخ متعین ہے، خود شریعت نے متعین کیا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، تو اب وہ دن چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ دن جمعہ کا ہو، چاہے وہ پیر کا ہو، چاہے سنیچر کا ہو، ہمیں وہ دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس تاریخ کو خود شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ اب بات آپ کو اور نکھر کے اس طرح سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کا، عرفہ کا روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، تو 9 ذی الحجہ جو عرفہ کہلاتا ہے اگر خدا نخواستہ وہ جمعہ کے روز پڑ جائے تو کیا ہم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے؟ صحیح حدیث سے ثابت عرفہ کا روزہ رکھنا، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی عرفہ کا روزہ نفل ہے اور نفلی روزہ جمعہ کو منع کیا گیا اس لیے نہیں رکھیں گے، تو غلط ہو جائے گا نا۔ عرفہ کا روزہ ہمیں رکھنا ہے چاہے وہ جمعہ کا ہو چاہے وہ سنیچر کا ہو۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، پہلے فرض تھا اور بعد میں یہ مستحب ہو گیا، سنت ہو گیا، تو 10-11 کو لوگ رکھتے ہیں یا 9-10 کو رکھتے ہیں، تو اتفاق مان لیجئے کہ جمعہ کے روز محرم کی 10ویں تاریخ ہے تو عاشورہ کا دن پر کیا جمعہ کے روز، تو کیا ہم روزہ نہیں رکھیں گے؟ تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل ہم روزہ رکھیں گے۔ تو جس طرح سے عرفہ کا روزہ جمعہ کے روز آ جائے تو ہمیں رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ جمعہ کے روز آ جائے تو ہمیں رکھنا ہے، اسی طرح سے 15ویں شعبان کا بھی روزہ اگر جمعہ کو آ جائے تو ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ عام نفل کے بارے میں حکم ہے کہ نہیں رکھنا، لیکن یہ خاص ہو جاتا ہے، اس تاریخ کو خود شریعت نے خاص کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں بھائی جمعہ ہفتے کی عید ہے اور عید کے روز روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ عید کے روز روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی بیکار کی باتیں بھائی۔ جمعہ ہفتے کی عید بے شک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے اندر جو 4 جمعے آنے والے ہیں اس جمعے کو آدمی روزہ نہیں رکھے گا، کہے گا کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ پاگلی کہیں گے نا، رانچی بھیجیں گے نا، اس کے علاوہ تو دوسرا آپشن ہے نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یقیناً جمعہ ہفتے کی عید ہے، لیکن جس ہفتے کو، جس دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے دین بنایا، شریعت بنایا ہے اور حکم دیا روزہ رکھنے کا، وہاں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور جس دن کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یکم شوال ہے، اس دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے چاہے کوئی سا بھی دن ہو، کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح سے 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے اور 13 ذی الحجہ ہے، اس کو روزہ نہیں رکھیں گے چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو، کیونکہ ان چاروں دن 10، 11، 12، 13 ان چاروں دن روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے۔ ایام منہیہ 5 ہی ہیں سال میں، یعنی
یکم شوال عید کا دن اور بقرہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن، یہ 5 دن منع ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دن ہیں ان تمام میں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جمعہ کو خاص نہیں کرنا ہے عام نفل کے لیے، اگر 15ویں شعبان کا روزہ آ جائے یا عاشورہ کا روزہ آ جائے یا اسی طرح سے عرفہ کا روزہ آ جائے جمعہ کے دن تو بے شک شوق سے رکھ سکتے ہیں۔